وہ فقیروں کے اندر بھی بانٹ سکتا ہے، اس کو سٹاک بھی کر سکتا ہے، خود بھی کھائے، گھر والوں کو کھلائے، غریبوں کو کھلائے، اور اگر اضافی گوشت ہے اس کو سیو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، میں نے تمہیں غریب، فقراء، مخلوق الحال لوگ، ان کی وجہ سے، ان کے آنے کی بنا پر 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا۔ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت کوئی نہ رکھے۔ اس کی وجہ وہ فقیر لوگ جو آئے تھے وہ تھی، اب تم گوشت کھاؤ، اہل و عیال کو کھلاؤ، ذخیرہ کرو، فقراء میں بانٹو، اس کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب نے فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، اب تم جتنا چاہو ذخیرہ کر سکتے ہو۔ قربانی میں قصاب جو گوشت جانور ذبح کرنے کاٹنے آیا ہے، بطور اجرت قربانی کا گوشت اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ بس ٹھیک ہے ہماری گائے ذبح کر جو اس کی کھال تمہاری ہو جائے گی، نہیں، اس کو اجرت جو آپ نے طے کی ہے وہ الگ دیجئے۔ قربانی کے گوشت میں سے اس کو، ہاں اگر وہ قصائی مومن ہے، موحد ہے، مشرک نہیں ہے، نمازی ہے، بے نماز نہیں ہے، غریب ہے، تو فقیر ہونے کے ناطے اس کی مدد اس گوشت میں سے کی جا سکتی ہے۔ فقیر ہونے کے ناطے قربانی کی اجرت کے بدلے میں اس کو گوشت یا سری یا پائے یا کھال نہیں دینے چاہیے۔ مسند احمد میں برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔